علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میرے بندے یا عورت کی عمر 40 سال ہو جاتی ہے تو اس کو 3 قسم کے امراض سے محفوظ کر دیتا ہوں۔ تو ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے یہ 3 قسم کے امراض کون سے ہیں۔ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 7 آدمیوں کو اللہ تعالیٰ اپنے سائے میں رکھے گا جس دن اس کے سائے کے سوا اور کہیں سایہ نہ ملے گا۔ ایک تو انصاف کرنے والا حاکم، دوسرا وہ جوان جو جوانی کی عمر سے خدا کی عبادت میں مصروف رہا ہو، اور تیسرا وہ جس کا دل مسجد میں لگا رہے، اور چوتھا وہ آدمی جنہوں نے اللہ کے لیے دوستی رکھی، اور پانچواں وہ مرد جس کو با اختیار خوبصورت عورت نے برائی کے لیے بلایا، اس نے کہا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ چھٹا وہ مرد جس نے اللہ کی راہ میں صدقہ ایسا چھپا کر دیا کہ بائیں ہاتھ تک کو اس کی خبر نہ ہوئی، اور ساتواں وہ شخص جس نے اکیلے میں اللہ کو یاد کیا اور اس کی آنکھیں بہہ نکلی یعنی رو دیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سفید بال نہ اکھاڑا کرو، کیونکہ مسلمان ایسا نہیں کرتا کہ حالت اسلام میں اس کا ایک بال سفید ہو، مگر یہ کہ قیامت کے دن وہ سفید بال اس کے لیے نور ہوگا، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کے لیے اس سفید بال کے بدلے میں ایک نیکی لکھ دیتا ہے اور اسی بال کے عوض میں ایک خطا معاف کر دیتا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر رسیدہ یعنی سفید بالوں والا مسلمان حافظ قرآن جو کہ غلو کرنے والا ہو اور نہ اس کے تعلیمات پر عمل کرنے سے کوتاہی برتنے والا ہو، اس سے محفوظ ہو، اور عادل بادشاہ کی تکریم کرنا اللہ تعالیٰ کی عزت و تکریم میں سے ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتا بوڑھا ہو گیا، روز قیامت اس کے لیے نور ہوگا۔ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ ایک بوڑھا آیا، وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ لوگوں نے اس سے راستہ دکھانے میں دیر لگا دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ ہم میں سے نہیں جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے بڑوں کا ادب نہ کرے۔ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی جوان نے کسی بوڑھے کی تعظیم اس کے بڑھاپے کے سبب نہیں کی، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک ایسا شخص مقرر کرے گا جو بڑھاپے کے وقت اس کی تعظیم کرے گا۔ حضرت کعب بن مرہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی اسلام میں بڑھاپے کو پہنچا تو قیامت کے دن بڑھاپا اس کے لیے نور کا باعث ہوگا۔ ایک آدمی نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، کون آدمی بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ آدمی جس کی عمر طویل ہے اور اس کے اعمال اچھے ہیں۔ اس نے پوچھا، کون آدمی بدتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کی عمر طویل ہے لیکن اس کے اعمال برے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ کسی صحابی نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، آپ تو بوڑھے ہو چکے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے سورہ ہود اور سورہ واقعہ اور سورہ مرسلات نے بوڑھا کر دیا ہے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص ہماری اتباع کرنے والوں میں سے نہیں ہے جو ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہ کرے، نیکی کا حکم نہ دے اور برائی سے منع نہ کرے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سفید بال نہ اکھاڑو، کیونکہ وہ قیامت کے دن نور ہوگا، اور جس شخص کے بال اسلام میں سفید ہو گئے اس کے لیے اس کے عوض ایک نیکی لکھی جائے گی، ایک گناہ مٹایا جائے گا اور ایک درجہ بلند ہوگا۔ حضرت یحییٰ ابن سعید سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت سعید ابن مسیب کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سب سے پہلے انسان ہیں جنہوں نے اپنی مونچھیں کتری اور سفید بال دیکھا، چنانچہ انہوں نے جب سب سے
سے پہلے اپنے بالوں میں سفیدی کو دیکھا تو عرض کیا کہ اے میرے پروردگار یہ کیا ہے؟ پروردگار عالم کا جواب آیا کہ اے ابراہیم یہ وقار ہے جو علم و دانش میں اضافے کا باعث ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے پروردگار یہ تو تیری بڑی نعمت ہے، لہذا میرے وقار میں اضافہ فرما۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اسلام کی حالت میں یعنی حالت ایمان میں بڑھاپے کو پہنچا تو یہ بڑھاپا اس کے لیے قیامت کے دن نور ہوگا۔ جو شخص اسلام میں بوڑھا ہوا اللہ عز و جل اس کی وجہ سے اس کے لیے نیکی لکھے گا اور درجہ بلند کر دے گا۔ حضرت عثمان سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ جب میرے بندے کی عمر 40 سال کی ہو جاتی ہے تو میں اس کو 3 قسم کے امراض سے محفوظ کر دیتا ہوں، جنون یعنی دیوانگی سے، جزام سے اور برس سے عافیت دے دیتا ہوں۔ جزام جس میں ہاتھ گر جاتے ہیں اور برس سے مراد جلد کی سفید دھبے ہیں۔ مطلب یہ کہ 40 سال کے بعد ان امراض کا وقوع بہت کم ہوتا ہے۔ جب کوئی بندہ 60 سال کی عمر کو پہنچ گیا تو میں توبہ اور رجوع اللہ کو اس کا محبوب بنا لیتا ہوں۔ مطلب یہ کہ 60 سال کی عمر کے بعد توبہ سے محبت ہو جاتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رجوع ہونے کی توفیق عطا ہوتی ہے۔ جب کسی کی عمر 70 سال کی ہو جاتی ہے تو فرشتے اس سے محبت کرتے ہیں اور جب کوئی 80 برس کا ہو جاتا ہے تو اس کی نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور گناہ نظر انداز کیے جاتے ہیں، اور جب کوئی 90 سال کا ہو جاتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ کا قیدی ہے، اللہ کی زمین میں اس کے پہلے اور پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں کیونکہ اللہ نے اس کی روح کو جسم کی قید خانے میں قید رکھا ہے، مدت پوری ہو چکی ہے، حکم کا انتظار ہے۔ اور جب کوئی بندہ آخری عمر کو پہنچ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے نام اعمال میں اس کی تندرستی اور صحت کے زمانے کے اعمال خیر لکھتا رہتا ہے۔ اگر اس بندے سے کوئی برائی ہو جاتی ہے تو برائی اس کے نام اعمال میں نہیں لکھی جاتی۔ حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے دوست حضرت جبرائیل علیہ السلام ابھی میرے پاس سے گئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، اللہ کے بندوں میں سے ایک بندے نے 500 سال ایک پہاڑ کی چوٹی پر عبادت کی۔ یہ پہاڑ سمندر کے بیچ میں ہے، یہ پہاڑ 30 مربع میل ہے، اس کے چاروں طرف سینکڑوں میل کا سمندر ہے۔ اللہ نے اس عبادت گزار کے لیے اس پہاڑ میں نیچے پانی کا چشمہ جاری کر دیا جس کی دھار انگلی کے برابر موٹی ہے، اور ایک طرف انار کو اس پہاڑ کی جڑ میں لگا دیا جس میں ہر روز ایک انار تیار ہوتا تھا۔ وہ اب اس پہاڑ سے اتر کر وضو کرتا اور اس انار کو کھا کر خدا کی عبادت میں مشغول ہو جاتا۔ جب اس عابد کی وفات کا وقت قریب آیا تو اس نے عرض کیا کہ اے اللہ میری روح سجدے کی حالت میں قبض ہو اور میرے جسم کو محفوظ رکھا جائے اور مجھے قیامت میں سجدے کی حالت میں اٹھایا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ ایسا ہی کیا، چنانچہ ہم آسمان سے اترتے چڑھتے اس کو اسی حالت میں دیکھتے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے جب یہ بندہ حاضر کیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میرے بندے میری رحمت سے جنت میں داخل ہو جا۔ وہ عرض کرے گا کہ میرے عمل کی وجہ سے ہی جنت کیوں نہیں؟ اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جو نعمتیں میں نے اس کو دی ہیں اور جو عمل اس نے کیا ہے اس کا حساب ہوگا تو صرف آنکھ کی نعمت ہی کے بدلے میں 500 سال کی عبادت ختم ہو جائے گی اور باقی جسم پر جو احسانات ہیں وہ زندہ ہوگے۔ ارشاد خداوندی ہوگا کہ میرے اس بندے کو آگ میں داخل کرو، بس وہ دوزخ کی طرف اس کو کھینچا جائے گا، یہ کہے گا کہ اے میرے رب اپنی رحمت سے جنت میں داخل کر دیجئے۔ ارشاد ہوگا اس کو واپس لاؤ، چنانچہ یہ حاضر کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے میرے بندے تجھے کس نے پیدا کیا؟ یہ عرض کرے گا کہ آپ نے پیدا کیا۔ پھر ارشاد ہوگا کہ 500 سال تک عبادت کرنے کی طاقت کس نے دی؟ یہ کہے گا کہ یا رب آپ نے۔ اللہ فرمائے گا کہ پانی کی موجوں کے درمیان پہاڑ پر تجھ کو کس نے پہنچایا اور کھارے پانی میں میٹھے پانی کا چشمہ تیرے لیے کس نے نکالا اور انار کا درخت جو ایک سال میں ایک دفعہ پھل لاتا ہے رات دن میں اس کو ایک پھل دینے والا کس نے بنایا؟ اور تو نے جب عرض
کی کہ میری جان سجدے کی حالت میں نکلے تو میں نے یہ بات بھی تیری پوری کر دی۔ وہ عرض کرے گا کہ اے رب کریم، تو نے ہی سب کچھ کیا۔ ارشاد خداوندی ہوگا، یہ میری رحمت ہے